رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ساری تصویر اللہ رب العالمین نے کھینچ دی ہے کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر. تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں کتاب کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی تزکیہ کرتا ہے, کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے. اور اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے کہا اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو اس دلال مبین سے نکال کر لائے کس راستے سے؟ وہی راستہ جو آپ کے سامنے رکھ گئے وہ. تو یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں, اس لیے کہ توحید ایک مکمل نظام کا نام ہے, ایک مکمل نظام کا نام ہے. یہ اس توحید کی بنیاد پر, آخرت کی بنیاد پر جو افراد تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے جو معاشرہ قائم کرایا جاتا ہے, وہ کسی جزئی اصلاح کی پیوند کاری سے کارآمد نہیں ہو سکتا کہ کوئی جزئی اصلاح کر دی جائے, یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر جس کا تذکرہ بھی ہوا کہ اصلاح کا کوئی تصور لوگوں میں نہیں پایا جاتا تھا. حلف الفضول اس کی ایک مثال ہے. حلف الفضول کا معاہدہ بعثت سے پہلے ہوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے ہیں اور وہ اسی بنیاد پر تھا کہ ہاں یہاں جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی مدینے کے اندر بھی کہ اگر آج بھی کوئی مجھے اس معاہدے کے حوالے سے بلائے تو میں اس پر جو لبیک کہوں گا. یعنی یہ تصور تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ الہامی طریقہ تھا. وہ وہی طریقہ تھا جس کی بنیاد پر ایک نئی عمارت اثر نو بنانی تھی. نظام باطل کی پوری عمارت کو ڈھا کر ایک بالکل نیا نظام, ایک بالکل نئی عمارت بنانی تھی. اور جو لوگ کسی اور بنیاد پر ساتھ آئیں, یہ بات سمجھ لینی چاہیے, بڑی واضح بات ہے, تو وہ اس کلمے کی بنیاد پر تعمیر جدید میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. جو آخرت کی بنیاد پر آئیں, جو اس کلمے کو سربلند کرنے کے لیے آئیں, جو صرف اللہ کی خاطر آئیں, وہی آپ کے کام کے آدمی ہو سکتے ہیں. باقی آنے والے اپنے اپنے مسائل لے کر آئیں گے, اپنے اپنے مسائل کے ساتھ واپس چلے جائیں گے, اپنی اپنی ضروریات کے تحت آئیں گے, اپنی اپنی ضروریات کے تحت واپس چلے جائیں گے. اس لیے یہ بات ہے کہ یہی طریقہ ہمیں بتایا گیا اور یہی طریقہ کامیابی کا واحد طریقہ بھی ہے. لہذا اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے. یہ شرح صدر کی بات کرتے ہیں. مطمئن, اطمینان کیا چیز, کس چیز کا نام ہے؟ شرح صدر حاصل ہونا, اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے, کیا دعا کرتے ہیں؟ کوئی توپ مانگی, کوئی تفنگ مانگا, کوئی اور چیز مانگی, کوئی چیز مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ تقریر کے لیے زبان کھل جائے, بس اسی لیے پڑھی جاتی ہے. نہیں, پہلا لفظ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری, میرے دل کو کھول دے, اس کام پر میرا اطمینان ہو جائے. نہ صرف اس کام پر میرا اطمینان ہو بلکہ اس کے راستے پر بھی میرا اطمینان ہو جائے کہ یہ راستہ یہی واحد راستہ ہے. ورنہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. کون سا راستہ ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں. ایک ہی راستہ, واحد راستہ. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود اس احسان کی بات کرتے ہیں. سورہ علم نشرح پڑھیے, کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ علم نشرح لک صدرک, یہی شرح صدر ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اور اپنے احسان کی حیثیت سے اس کا تذکرہ کیا. تو اس راستے پر بھی اطمینان قلبی حاصل ہونا چاہیے کہ یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے دین کا کام اس سرزمین پر کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر پوشیدہ یہ بات بھی سوچی جائے. آدمی سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی نظری سی بات ہے. نظری بات نہیں ہے, یہ عملی بات ہے. اس کی بنیاد پر جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ اس آخرت کی خاطر دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کو تج دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بڑے سے بڑے فائدے کو خطرناک سے خطرناک مراحل میں اللہ کی خاطر کود جانے والے ہوتے ہیں. آخرت کے لیے, آخرت کی خاطر زندگی کے رعنائیوں پر موت کو ترجیح دیتے ہیں, شہادت کو. یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ گئی. کس بنیاد پر؟ آخرت پیش نظر ہے, آخرت مطمع نظر ہے. اور اس پوری تاریخ کو پڑھ جائیں قرآن کے ذریعے سے, آپ کے سامنے آئے گی کس طرح اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں اور کس طریقے سے اس کام میں کرنے والوں کی پذیرائی فرماتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ذریعے سے
ہمارے سامنے وہ نمونہ رکھ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ کام ہونا ہے، اور اس کام کے بارے میں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لی جائے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے سمجھ لی جائے کہ اس پیغام کو دیتے ہوئے بھی اس کا عملی پہلو اسی طریقے سے سامنے تھا۔ 2-3 مثالیں۔ عتبہ بن ربیعہ کی بات آپ دیکھیے کہ عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر، اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر وہاں جاتا ہے اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار کی پیشکش کرتا ہے، مال و دولت کی پیشکش کرتا ہے، اس کام سے رک جانے کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں ابو ولید تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ آپ سورہ حامیم والسجدہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، آپ وہ آیات اسے سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اے ابو الولید مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ابو الولید وہاں سے پلٹتا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، دور سے ہی ساتھیوں نے دیکھ کے کہہ دیا بدل گیا ابو الولید، اس کا رنگ بدل گیا۔ آ کر کیا کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ چھوڑ دو، میں نے ان سے وہ کلام سنا ہے، کلام کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک دن رنگ لا کر رہے گا، اگر اس کشمکش میں اس کا کام ہو گیا تو تم اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، اور اگر یہ فتح مند ہو گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح ہوگی، اس کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی۔ اس عتبہ بن ربیعہ نے اس دعوت کے اندر پوشیدہ انقلاب دیکھ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دعوت توحید و آخرت کیا پیغام لے کر آئی ہے، یہ کتاب کون سی انقلابی کتاب ہے، یہ نظم عالم کو بدل دینے والی ہے، یہ اس پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے جان لیا تھا اس کو، اور یہ بات سمجھا بھی دی گئی تھی، سمجھانے والے نے اس کو سمجھایا تھا۔ دوسرا واقعہ، قریش وفد پر وفد لے کے ابو طالب کے پاس آیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے بات کرتے تھے، وہاں انہوں نے پیشکش یہ بھی کی تھی کہ اقتدار لے لیا جائے، وہاں بھی پیشکش کی تھی، ایک موقع پر یہ بھی پیشکش کی کہ یہ ہم سے تعارض نہ کریں، ہم ان سے تعارض نہ کریں گے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ان کی جو ہے ان کے خلاف کوئی بات کہنی چھوڑ دیں۔ آپ کو بلایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل آپ پڑی ہے، بڑا دباؤ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں اس وقت، اے اشراف قریش، اگر تم اس ایک کلمے کو مان لو تو عرب و عجم تمہارے ہوں گے۔ یہ کون سی بات ہے یہ؟ کہ اس کے اندر کسی انقلاب کی خبر نہیں ہے؟ یہ عرب و عجم ایسے ہی تمہارے ہو جائیں گے، کوئی تمہارے ہاتھ میں پھینک کے چلا جائے گا؟ نہیں، اس کلمے کو لے کر اٹھنے کے نتیجے میں یہ انقلاب آئے گا۔ اور آخری بات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے، آخری بات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ کو سامنے ہے کہ جس کے اندر وہ جا کر اپنی مظلومیت کا، اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ کے رسول سے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت کون ہیں؟ جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، اور آپ کی خون اور چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے حضور جاتے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجئے، آپ دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی روایات آتی ہیں، مختلف روایات میں اس کے کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ کہیں یہ بات ہے کہ آپ کے چہرے پر کچھ غصے کے آثار، ناگواری کے آثار محسوس کیے جاتے ہیں، کہیں یہ کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس شخص کو اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا، اس کے سر پر آرا چلا کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور ان کے جوڑوں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی اور گوشت ان سے کٹ کٹ کر گرتا تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب ایک شخص ثنا سے حضر موت تک چلے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اور کہیں یہ روایت بھی آئے کہ تم جلدی کرتے ہو۔ آپ ذرا سا اس پر غور کیجئے، کبھی ہر پہلو ہر اعتبار سے آپ کے سامنے ایک دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک دعوت فکر تو اس حوالے سے بھی ہے کیا آزمائش ہے اور کس طریقے کی استقامت ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ ایک سوار چلے گا ثنا سے اور حضر موت تک پہنچے گا، یہ اس انقلاب کی نوید دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا انقلاب برپا ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں وہ امن عالم میں اثر آئے گا کہ ایک شخص ایک کنارے سے چلے گا اور دوسرے کنارے تک جائے گا اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیا اس میں اس انقلاب کی خبر نہیں ہے؟ کس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے؟ ابھی تو ظلم و ستم کی چکی، اس میں لوگ پس رہے ہیں
اور اس موقع پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے جس کے نتیجے میں امن عالم جو ہے تمہیں میسر آ جائے گا. تو پہلے دن سے یہ بات جو ہے سامنے ہے, اوجھل نہیں ہے کہیں. پہلے دن سے اس کا حصہ ہے, اس منصوبے کا حصہ ہے, اس کام کا حصہ ہے, اس کا نتیجہ تو نکلنا ہی یہی ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین میں بات قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کچھ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے بات. موٹر سائیکلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ موٹر سائیکلیں باہر غلط طریقے سے پارک کی گئی ہیں. یہ بہرحال ایک مناسب بات نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو, جو لوگ موٹر سائیکلیں جا کر اس تکلیف کو رفع کریں. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے اس کام کو انجام دینا چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کام, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول کتاب جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ان تک پہنچا دو. ایک کام پہنچایا جا رہا ہے, کتاب کی بات کر رہے ہیں ہم, قرآن کی بات کر رہے ہیں. پھر کیا کہا, وہی دوسری آیت جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, حکمت کی سکھاتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں. یعنی اس دعوت کی بنیاد پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ کتاب پہنچاتے ہیں, اس کتاب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کی اس کتاب کی بنیاد پر تربیت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو حکمت سکھاتے ہیں, یہ کام انجام دیتے ہیں. اور پھر ان کو لے کر والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اور پھر اس کو لے کر اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول کا کام ہے کہ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے, چاہے یہ مشرکین وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ایمان, اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. اس کو آخری بات سمجھیے, اب ختم کریں گے اس نقطے کو واضح کرنے کے بعد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی. پہلے والے لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اس ساری انقلاب کی جان ایمان, اس سارے انقلاب کی جان ایمان ہے, توحید, آخرت, اس سے جڑے سب کچھ حاصل ہو گیا, اور اس سے محروم ہوئے تو ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیجئے کہاں کہاں کس کس طریقے سے کہاں کہاں کمزوری آئی, کیا کیا نتیجہ نکلا. آج کا دشمن بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آج کے مسلمان کا تعلق اس کے رب سے کاٹ دیا جائے. اسی وَمَن یعتصم باللہ کی بات ہو رہی ہے, جہاں سے بات کا آغاز ہوا ہے. یعتصم باللہ, اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. تو اللہ سے آپ کے تعلق کو کاٹنا چاہتا ہے, آپ کا تعلق آپ کے رب سے منقطع کرنا چاہتا ہے. کل بھی یہی چاہتا تھا, آج بھی یہی چاہتا ہے. کل بھی یہی چاہتا تھا, آج بھی یہی چاہتا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب تو یہ بات چاہتے ہیں, ان کی اکثریت یہ بات چاہتی ہے کہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جائے, حالانکہ حق اس پر واضح ہو چکا ہے. اپنے دل کے حسد کی بنیاد پر یہ بات چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے, جو بات میں جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, بات تو ایک اور رخ سے آپ کے سامنے آ چکی ہے. وہ رخ یہ ہے کہ آپ ان کا اصل ہدف کیا ہے. جب تک آپ دشمن کے ہدف کو نہیں پہچانیں گے اس ہدف کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. آپ اس ہدف پہ کھڑے ہوں گے, وہ کسی اور ہدف پر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. تو اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ بات بتاتے ہیں کہ اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جانا چاہتا ہے. اس کا اصل ہدف تمہارا ایمان ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پر نہ جاؤ, تم ان کے طریقے پر نہ جاؤ. تم کوئی بھی معاہدہ کر لو, کوئی بھی بات کر لو, معاملہ حل نہیں ہوگا. جو اصل ہدف ہے وہ ان کا اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور ان کے طریقوں سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا. یہ بتا دیا کہ ان کا ہدف کیا ہے.
اللہ رب العالمین نے بات کہی نا آپ کے سامنے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہم منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ بات تو آپ کے سامنے ایسی چلتی پھرتی تصویر بن کر آتی ہے. کتاب سے وابستہ ہوئیے اور دیکھیے کہ کتاب کس طرح آپ کے سامنے نقشہ کھول کر رکھتی ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے دونوں کس طریقے سے آج ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہیں اور کس سے دشمنی کر رہے ہیں. دشمنی تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اولیاء بعضهم اولیاء بعض. پھر کہہ دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان کو اپنا رفیق بنائے گا، ان کی طرف ان سے ملے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے، پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے تو یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ جس کو چھوڑ دے تو پھر اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کہا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی میں سے ہیں. اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. یہ قرآن آج کی بات کر رہا ہے آپ کے سامنے سے، اٹھا کے تو دیکھیے. یہ کل کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو آج کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو آج یہ کردار چلتے پھرتے اپنے ارد گرد نظر آئیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، وہ ساری سعی و جہد انہی کے درمیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تصیبنا دائر، ہم کسی مصیبت کے میں نہ گرفتار ہو جائیں. یہ آپ کے سامنے ہے. اللہ نے اس سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا نعم المولا و نعم النصیر، سب سے اچھا مولا، سب سے اچھا مددگار تو وہ ہے. اب دو راستے آپ کے سامنے، انتخاب آپ کی اپنے آزادی سے کر سکتے ہیں آپ کہ ہاں بظاہر تو نظر آتا ہے، صورتحال تو ایسی ہی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے بھی آپ کے سامنے ہیں اور ان کا ہدف وہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لہٰذا اب اس اصل ہدف کی حفاظت کیجئے، جس ہدف سے، جس رخ سے یہ آپ کے مقابلے پر آنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے یہ آپ کا تعلق آپ کے رب سے کاٹ کر آپ کو بے یار و مددگار بنا دینا چاہتے ہیں، اس ہدف کی اصل حفاظت کرنی ہے آپ کو اور اسی کی آبیاری کرنی ہے آپ کو کہ وہ آج اصل ہدف جو ہے ہمارا وہ خطرے میں پڑ چکا ہے. آج اس کی حالت جو کچھ ہے وہ ساری آپ سن چکے ہیں، آپ کے سامنے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. تحریک اسلامی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے ساتھ مل کر، سب کے ساتھ مل کر اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جو بات آئی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ بس آگ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی کامیابی ہے. لیکن کامیابی کے لیے راستہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سارا جد و جہد کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، ان اہل کتاب سے کہہ دو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ تم اللہ کی کتابوں کو قائم نہ کرو، توریت کو، انجیل کو اور اللہ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا. اور اب سب کچھ اسی قرآن مجید میں، کہیں کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کتاب کو جب تک نافذ نہ کیا جائے کوئی نیکی کا درجہ نہیں رکھتی ہے. لستم علی شیء، قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. ہاں اس کام کو کرتے ہوئے ہر چیز آپ کے لیے آبیاری کرے گی، ہر چیز آپ کے لیے جو ہے اللہ کے پاس اجر و ثواب کا باعث بنے گی. لیکن اگر اس طرف توجہ نہ ہو بلکہ ہم اس کی بےخونی کرتے رہیں، ہم اس کی جڑیں کاٹتے رہیں، اللہ کے شریعت کا، اللہ کے رسول نے جو ہمیں عطا کی اس کا مذاق اڑاتے رہیں، اس کے خلاف برسر پیکار رہیں، تو پھر کبھی آپ کی نجات ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آزان تے نہیں، آزان تے پونے ایک کچھ پونے کی جماعت میں ہن آزان ہونا بچیاں دے آزان دی اے ہن نماز پڑھ سارے جاتی ہے ضرورت بہت اچھی کیا گیا ہے امام صاحب کی تشریف رکھے
اب اذان ہوگی، پونے جماعت ہوگی اور اس کے بعد کھانا.